بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک یہودی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے چند دینار کا قرض واپس لینا تھا۔ ایک دن آپ راستے میں جا رہے تھے کہ وہ یہودی آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا، جب تک آپ میرا قرض ادا نہیں کریں گے اس وقت تک میں آپ کو یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت میرے پاس ادائیگی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہودی نے کہا، جب تک آپ میرا قرض واپس نہیں دیں گے میں بھی آپ کو یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ آپ نے فرمایا، اگر یہ بات ہے تو میں تیرے ساتھ یہیں بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ کے صحابہ وہاں جمع ہوتے گئے۔ جب انہوں نے یہودی کی یہ جسارت دیکھی تو انہوں نے اس کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ آپ نے انہیں ہر طرح کی تعبید کارروائی سے روک دیا اور فرمایا کہ تم دور چلے جاؤ۔ حکم رسول کے تحت صحابہ دور چلے گئے۔ سورج لمحہ لمحہ گرم ہو رہا تھا اور اس کی تپش سے آپ کو اذیت پہنچ رہی تھی، یہاں تک کہ آپ کے چہرے عطر سے پسینہ بہنے لگا۔ اس کے باوجود آپ نے کسی طرح کے غصے کا اظہار نہ کیا اور کوئی سخت جملہ نہ کہا۔ آپ سارا دن وہیں پر بیٹھے رہے اور ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز وہیں پر ادا کی۔ پھر رات چھا گئی، آپ نے رات بھی وہیں بسر کی۔ صحابہ یہودی کو ڈرانے دھمکانے لگے۔ آپ نے فرمایا، تم اس سے یہ کیسا سلوک کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، اس کی یہ جرأت کہ آپ کو یرغمال بنا کر اپنے پاس بٹھا لے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں کسی ہم پر یا کسی اور پر ظلم کر سکوں۔ جب دن چڑھا تو یہودی نے کلمہ اسلام پڑھتے ہوئے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ میں اپنی دولت کا ایک حصہ راہ خدا میں دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو اس لیے نہیں روکا تھا کہ میں آپ کی توہین کر سکوں، اس ذریعے سے میں نے آپ کے پیمانہ صبر کو آزمانا چاہا، کیونکہ تورات میں میں نے آپ کی یہ صفت پڑھی ہے، محمد بن عبداللہ مکہ میں پیدا ہوگا اور طیبہ کی طرف ہجرت کرے گا۔ وہ تندخو اور سخت مزاج اور بیہودہ گوئی کرنے والا نہ ہوگا اور کوئی جھوٹی بات زبان سے نہیں کہے گا۔ اس طرح سے میں نے آپ کو یہاں رکھ کر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ تورات نے بالکل سچ کہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت پر رسالت ہونے کے 3 سال بعد تک خفیہ طور پر دعوت اسلام دیتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، آپ کھل کر اللہ کا پیغام پہنچائیں اور لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیں۔ ایام حال شروع ہوئے، پورے جزیرۃ العرب سے لوگ مکہ کی طرف آنا شروع ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھے اور آپ نے بلند آواز سے فرمایا، لوگو، میں اللہ کا رسول ہوں، تم اللہ رب العالمین پر ایمان لاؤ۔ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے تعجب سے یہ اعلان سنا اور سب کی خواہش ہوئی کہ وہ اعلان کرنے والے کو دیکھیں۔ پھر آپ صفا سے اتر کر مروہ آئے اور وہاں پر بھی آپ نے 3 بار یہی اعلان کیا۔ جب وہ ابو جہل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان سنا تو اسے سخت غصہ آیا۔ اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھا کر آپ کی پیشانی پر دے مارا، جس سے آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی، خون بہنے لگا اور آپ کا پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ اس کے بعد تمام مشرکین آپ کو پتھر مارنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور ہو کر کوہ ابوت خبیث پر چڑھ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے جا کر چھپ گئے۔ مشرکین نے بھی آپ کا طارد کیا لیکن آپ انہیں کہیں دکھائی نہ دیے۔ ناکام و ناراض ہو کر انہیں واپس آنا پڑا۔ اسی اثناء میں ایک شخص نے حضرت علی علیہ السلام کو اس واقعہ کی اطلاع دی اور کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ محمد مارے جا چکے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام کو شدید دکھ ہوا اور آپ ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ کے پاس آئے اور ان سے کہا، میں نے سنا ہے کہ مشرکین نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگ باری کی ہے اور بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ آپ روٹی پانی اٹھائیں اور میرے ساتھ چلیں، ممکن ہے ہمیں ان کا کہیں نشان مل جائے۔ آپ وادی پر نظر رکھیں اور میں پہاڑ کے دامن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا ہوں۔
آپ روتے ہوئے آگے بڑھے۔ آپ کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ ہمیں جواب دیں، آپ کہاں ہیں؟ میری روح آپ پر قربان، آپ کس وادی میں بھوکے پیاسے ہیں؟ آپ نے مجھے اپنے ساتھ کیوں نہیں لے گئے؟ حضرت خدیجہ رو رو کر فریاد کر رہی تھی، کوئی ہے جو نبی مصطفیٰ کی مجھے خبر دے؟ کیا کسی نے انہیں دیکھا ہے جو مجھے ان کے متعلق بتلائے؟ اس وقت جبریل امین صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئے۔ ان پر پیچھے ملائکہ کی بہت سی صفیں تھیں۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، خداوند جب ہمیں فرمان کی تعمیر کے لیے بھیجا، اگر آپ چاہیں تو ہم اس قوم کو تباہ کر دیں اور ان کا دنیا میں کہیں نام و نشان تک نہیں دے گا۔ رحمت للعالمین نے فرمایا، میں نبی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں عذاب و انتقام کا حامی نہیں ہوں۔ پروردگار میری قوم کو معاف کر دے، وہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ جبریل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، خدیجہ سلام اللہ آپ کو تلاش کر رہی ہیں۔ خدیجہ کے رونے میں آسمان کے فرشتوں کو رلا دیا ہے۔ آپ انہیں جواب دیں، خدا کی طرف سے اور ہماری طرف سے اسلام پہنچائے، اطلاع پہنچائے اور جنت کی بشارت دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ اور علی کو صلاح دی اور انہیں اپنے پاس بلایا۔ دونوں شخصیات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ کی پیشانی پر پٹی باندھی اور گھر لے آئے۔ جب مشرکین کو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آ چکے ہیں تو انہوں نے گھر کا محاصرہ کیا اور تنگ باری شروع کر دی۔ حضرت علی علیہ السلام حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا آپ کا دفاع کرنے لگے۔ تنگ باری میں معمولی سے وقفہ ہوا تو حضرت خدیجہ گھر سے نکلیں اور انہوں نے چیخ کر کہا، وزندان قریش، کیا تم سے حیا رخصت ہو گئی ہے؟ تم اپنے قبیلے کی معزز اور محترم خاتون کے گھر پہ سنگ باری کرنے لگے ہو۔ اگر تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے تو دوسرے لوگوں کو اپنے ہنسنے کا موقع نہ دو اور اپنے لیے ہمیشہ کی ذلت و بدنامی نہ خریدو۔ جب مشرکین نے حضرت خدیجہ سلام اللہ کی گفتگو سنی تو ندامت کے مارے سر جھک گئے اور شرمندہ ہو کے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز کیا، ان واقعات کے ساتھ کیا۔ آپ پر کروڑوں سلام۔ آپ نے لوگوں کو گمراہی، ضلالت سے بچانے کے لیے قدم قدم پر تکالیف اٹھائی اور صدمے برداشت کیے۔ جزاک اللہ خیر۔